آج ہم اسپورٹس سوشولوجی کی 5 میجر تھیوریز کے بارے میں اچھے سے پڑھیں گے جن کے بغیر اسپورٹس سوشولوجی ادھوری ہے، کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ یہ تھیوری اسپورٹس سے ریلیٹڈ کیسے بیان کی گئی ہے، ان کو مختصر ویڈیو میں اچھے سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پر تھیوری ہے، اس کا نام ہے فنکشنلسٹ تھیوری۔ یہ تھیوری ہمیں کہتی ہے کہ سوسائٹی از این آرگنائزڈ سسٹم آف انٹر ریلیٹڈ پارٹس ہے۔ یہ کہتی ہے کہ سوسائٹی ہے، اس میں بہت سارے ادارے ہیں جن سے مل کے ایک سوسائٹی بنتی ہے۔ تو یہ تو ہوگی فنکشنلسٹ تھیوری۔ پر یہ تھیوری اسپورٹس کے بارے میں کیا کہتی ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اسپورٹس آر اسٹڈیڈ ان ٹرم آف دیئر کنٹریبیوشن ٹو دا سسٹم ہے۔ تو اسپورٹس جو ہے وہ اس کا ہماری سوسائٹی میں کیا کنٹریبیوشن ہے، یہ تھیوری اس چیز کو اسٹڈی کرتی ہے اسپورٹس سے ریلیٹڈ۔ یہ کہتی ہے کہ جب بھی کوئی انڈیویژول اسپورٹس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے تو اس کی پارٹیسپیشن سے سوسائٹی کو کیا فائدہ ہوتا ہے یا اس انڈیویژول کو کیا فائدہ ہوتا ہے، یہ تھی اس کی اگزامپل، یعنی کہ سوسائٹی میں کیا کردار ہے اسپورٹس کا۔ اس کے بعد ہم پڑھنے لگے ہیں کنفلکٹ تھیوری کے بارے میں۔ یہ تھیوری کہتی ہے سوسائٹی از اے سسٹم آف اسٹرکچرز اینڈ ریلیشن شپ شیپڈ بائی اکنامک فورسز۔ یہ کہتی ہے سوسائٹی جو ہے وہ پورا کا پورا ایک اسٹرکچر ہے، ڈفرینٹ لوگ اس میں رہتے ہیں، ان کے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں اور ان کے جو تعلقات ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں اکنامک فورسز کے ذریعے، یعنی کہ جو معاشی حالت ہوتی ہے اس کے ذریعے تعلقات متاثر ہوتے ہیں، بگڑتے ہیں، بنتے ہیں۔ تو معاشی حالت بہت زیادہ جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے، یہ کہنا ہے کنفلکٹ تھیوری کا۔ اب اسپورٹس کے بارے میں یہ کیا کہتی ہے، اسپورٹس آر اسٹڈیڈ ان ٹرمز آف ہاؤ دے پروموٹ اکنامک ایکسپلائٹیشن ہے۔ اسپورٹس جو ہے وہ اس طرح سے پڑھی جاتی ہے اس تھیوری کے اندر کہ اسپورٹس کے ذریعے ہمیں معاشی حالت جو ہے وہ کس طرح ہماری بہتر ہو سکتی ہے یا معاشی حالت میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں اسپورٹس کے ذریعے، یہ پڑھا جاتا ہے کنفلکٹ تھیوری میں۔ یعنی اس کی پوری کی پوری متوجہ ہے وہ اکنامک فورسز کے اوپر ہے۔ فار ایگزامپل جب ایک ایتھلیٹ ہوتا ہے اور جو اسپیکٹیٹر ہوتے ہیں، جو دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں میچ، ان کو کیسے یوز کیا جاتا ہے، امیر لوگ انہیں کیسے یوز کرتے ہیں، کمپنیاں انہیں کیسے استعمال کرتی ہیں، کھلاڑیوں کو اور سامعین کو جو میچ دیکھنے آتے ہیں، یہ تمام کا تمام بزنس کیسے چلتا ہے، یہ تمام چیزیں پڑھی جاتی ہیں کنفلکٹ تھیوری میں۔ لیکن ہم دیکھیں اس کی ویکنس پوائنٹ یہ ہے کنفلکٹ تھیوری کا کہ اس میں جینڈر، ریس کچھ دیکھا نہیں جاتا، صرف اور صرف اکنامک حالات دیکھے جاتے ہیں۔ دس از دا کنفلکٹ تھیوری۔ ہم پڑھیں گے انٹر ریئیکشنسٹ تھیوری کے بارے میں۔ یہ تھیوری کہتی ہے سوسائٹی از کریٹڈ اینڈ مینٹینڈ تھرو سوشل انٹر ریئیکشن۔ جو سوسائٹی ہوتی ہے نا وہ بنتی ہے جب لوگ آپس میں ملتے ہیں، جب لوگوں کا آپس میں سوشل انٹر ریئیکشن ہو تب سوسائٹی بنتی ہے۔ اب یہی تھیوری اسپورٹس کے بارے میں کیا کہتی ہے، ذرا دھیان سے سنیے گا، بس تھوڑی سی مختصر ویڈیو ہے یہ تھیوری کہتی ہے اسپورٹس کے بارے میں کہ اسپورٹس آر اسٹڈی ان ٹرمز آف ہاؤ دے آر کریٹڈ اینڈ گیون میننگ بائی پیپل، کہ اسپورٹس جو ہے وہ لوگوں کی زندگیوں میں کیسے اثر انداز ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل جب لوگ آپس میں ملتے ہیں اسپورٹس کھیلتے ہوئے تو ان کے ایکسپیرینس دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ متبادل ہوتے ہیں، ان کے خیالوں کا متبادلہ ہوتا ہے، ان کی اپنی جو فوڈ ہوتے ہیں ان کا متبادلہ ہوتا ہے۔ جیسے کچھ لوگ انڈیا کھیلنے جاتے ہیں، کچھ پاکستان، کچھ یورپ جاتے ہیں، تو کیا ٹریڈیشنز، کھانے، فوڈ، ہر چیز، اپنی سوچ، تمام چیزوں کا آپس میں انٹر ریئیکشن ہوتا ہے۔ دس از کالڈ انٹر ریئیکشن تھیوری، اور یہ اسپورٹس کو اس طرح سے پڑھتی ہے کہ اسپورٹس ذریعے کیا چینجنگ آتی سوسائٹی۔ اب ہم پڑھیں گے کریٹیکل تھیوری کے بارے میں۔ سیکنڈ لاسٹ تھیوری ہے، بڑی امپورٹنٹ تھیوری ہے۔ یہ کہتی ہے سوسائٹی انوالوز کلچرل پروڈکشن، پاور ریلیشن اینڈ آئیڈیولوجیکل اسٹرگل ہے۔ وہ کہتے سوسائٹی تب بنتی ہے جب کلچرل پروڈکشن ہوتی ہے، ڈفرینٹ لوگوں کا کلچر جو ہے وہ آپس میں انٹریکٹ ہوتا ہے اور ایک نیا کلچر بنتا ہے۔ پاور ریلیشن ہوتی ہے، جو زیادہ پاورفل لوگ ہوں گے، ڈومیننٹ لوگ ہوں گے، ان کے رولز ہی فالو کیے جاتے ہیں، ہماری گورنمنٹ رولز بناتے ہیں ہم فالو کرتے ہیں۔ آئیڈیولوجیکل اسٹرگل ہوتی ہے، ہماری آئیڈیولوجی کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم کیا پہنتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کیا کھاتے تھے، کیا پہنتے تھے، ان کا مذہب کیا تھا، تمام چیزیں سے مل کر ایک کلچر بنتا ہے۔ اب یہ تو ہوگی کریٹیکل تھیوری۔ کریٹیکل تھیوری اسپورٹس کے بارے میں کیسے اسٹڈی کی جاتی ہے، اس پہ نظر ثانی کرتے ہیں۔ Sports are social constructions that change as power relation change and as narrative and discourse change۔ وہ کہتا ہے اسپورٹس جو ہے وہ ایک سوشل کنسٹرکشن ہے۔ اسپورٹس جو ہے وہ ہم خود بناتے ہیں، ڈفرینٹ اسپورٹس ڈفرینٹ کلچر میں کھیلی جاتی ہے، ڈفرینٹ اسپورٹس ڈفرینٹ لوگ بنا لیتے ہیں۔ جیسے کہیں پہ سافٹ بال کھیلی جاتی ہے، کہیں والی بال، کہیں فٹ بال، تو یہ سب لوگوں نے بنائی ہوئی ہے نا یہ اسپورٹس۔
جیسے جو بیڈمنٹن تھی وہ پونا کے شہر سے آئی تھی، انڈیا کے شہر پونا سے آئی. تو اس طرح سے سوشل کنسٹرکشن سے اسپورٹس بنتی ہے اور اسپورٹس چینج ہوتی ہے. جیسے پاپولیشن چینج ہو اور ڈسکورس چینج ہو تو اسپورٹس چینج ہو جاتی ہے. کسی سوسائٹی میں کوئی خاص اسپورٹ زیادہ کھیلی جاتی ہے، کسی سوسائٹی میں کوئی اور اسپورٹ زیادہ کھیلی جاتی ہے. جیسے جیسے لوگوں کو جو پسند ہے، جو لوگ کھیلنا پسند کرتے ہیں، وہی اسپورٹس سوسائٹی میں اوپر آتی ہے. دس از کالڈ کریٹیکل تھیوری، اور اسپورٹس کے بارے میں اس کا یہ خیال ہے. اب یہ نیکسٹ ہمارے پاس ہے فیمنسٹ تھیوری. یہ لاسٹ تھیوری ہے. یہ کہتی ہے سوسائٹی لائف از پریویزلی جینڈرڈ ہے، کہ جو سوسائٹی کی لائف ہے وہ جینڈرڈ اس کے اوپر بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. جینڈر سے بڑا فرق پڑتا ہے سوسائٹی میں. اب یہ اسپورٹس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہ کہتی ہے اسپورٹس آر جینڈرڈ ایکٹیویٹیز گراؤنڈیڈ پرائمرلی ان دا ویلیوز اینڈ ایکسپیرینسز آف مین ود پاور اینڈ انفلوئنس. یہ کہتی ہے اسپورٹس جو ہے وہ ایک جینڈر ایکٹیویٹیز ہے، اس میں جینڈر کا بڑا اہم کردار ہے اسپورٹس میں. اور زیادہ تر اسپورٹس جو ہے ان میں مین جو ہے وہ نظر آتے ہیں، مینس کی پاور اور انفلوئنس نظر آتا ہے. یعنی اسپورٹس کا تعلق زیادہ تر آدمیوں کے ساتھ ہے. یہ فیمنسٹ تھیوری کا سارا فوکس اس چیز پہ ہوتا ہے کہ جینڈر آئیڈیاز جو ہیں وہ کس طرح ڈیولپ ہوتے ہیں، لوگوں کی سوچ بدلتی کیسے ہے جینڈر کے بارے میں. فیمیل جو ہے وہ میڈیا میں زیادہ نظر کیوں آتی ہیں؟ فیمیلز جو ہے وہ اکثر جب 6 لگتا ہے تو فیمیل ڈانس کرتی نظر آتی ہیں. فیمیلز کا کیا کردار ہے، میلز کا کیا کردار ہے، سیکسولیٹی کا کیا کردار ہے، مسکولینٹی کا کیا کردار ہے، ہر چیز کو یہ دیکھتی ہے، جینڈر کے لحاظ سے اسپورٹس کا مطالعہ کرتی ہے. دس از کالڈ فیمنسٹ تھیوری. یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. تو ویڈیو کو لائک کی، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.